سلام سامعین، پیش خدمت ہے آپ کے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر عمران سیریز کا یہ تیسرا ناول لڑکیوں کا جزیرہ پارٹ 8۔ کیپٹن خاور نے X2 کے حکم کے مطابق اس لڑکی کے باپ کے متعلق چھان بین کر لی تھی اور اب وہ اسے فون کر کے بتا رہا تھا کہ لڑکی شہر کے ایک بڑے بزنس مین جو کہ کافی دولت مند ہے اس کے مینیجر کی بیٹی ہے اور اس بزنس مین کا نام مسٹر ہارپر ہے۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی کافی باسلیقہ و خوش مزاج ہے اور وہ جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی ماں باپ والدین اس کے لیے راضی نہیں تھے۔ X2 نے جب لڑکے کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ عادل پرویز سردار منزل، یہ ایڈریس بھی بتایا، فلیٹ نمبر 7۔ اس کے بعد X2 نے کہا کہ تمہارا کام اب ختم ہے، تم آرام کرو، اور پھر سلسلہ کٹ گیا۔ اسی طرف جولیانا فٹز واٹر اس ملاقات کو اتفاقیہ ہی سمجھتی کہ اگر X2 سے اس موضوع پہ بات نہ ہو گئی ہوتی۔ ہوا یہ تھا کہ وہ ایک بڑے جنرل اسٹور میں کاسمیٹکس خرید رہی تھی اور اس کو وہاں پہ وہی آدمی نظر آیا جس نے لڑکیوں کے جزیرے پہ اسے گنڈوں سے بچایا تھا۔ جب جولیا کو دھکا دے دیا تھا کسی نے تو اس کو بچا کے لان سے لے کے آیا تھا۔ تو جب اس کی بعد میں X2 سے بات ہوئی تھی تو X2 نے یہی کہا تھا کہ یہ اتفاقیہ نہیں ہے، یہ اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے، جو لڑکیوں کو پھنساتے ہیں۔ تو ایک طرح سے جولیا یہاں پہ اپنے آپ کو خود اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چارے کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، تو وہ چپ چاپ یہاں سے نکلتی نہیں ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہ اس سے جا کے بات کرے۔ کاسمیٹک لے کے وہ چپ چاپ باہر آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر وہی آدمی بھی باہر نکل کے ادھر ادھر دیکھتا ہے اور وہ ایسا پوز کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ جولیا کو نہیں پہچانتا یا پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جولیا خود اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہاں میں بڑی دیر سے کوشش کر رہا ہوں بٹ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہے۔ پھر جولیا اسے بتاتی ہے کہ 4 دن پہلے کئی تو واقعہ ہے، آپ نے مجھے لڑکیوں کے جزیرے پہ کچھ گنڈوں سے بچایا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ جولیا سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے۔ جولیا سمجھ رہی تھی یہ سب ایکٹنگ ہو رہی ہے، تو جولیا نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیا بات ہے، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ٹیکسی کی تلاش ہے، میری گاڑی گیراج میں اور مجھے کہیں فوری طور پہ پہنچنا ہے۔ تو جولیا کہتی ہے کہ ارے اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، میری گاڑی موجود ہے، آئیے میرے ساتھ چلیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کو تکلیف ہوگی۔ جولیا کہتی ہے اس میں تکلیف کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو خوشی ہوگی۔ پھر وہ اسے اپنی کار کے قریب لے آئی اور پچھلی نشست کا دروازہ کھول کے وہ اجنبی بیٹھ گیا۔ سنیے یہیں بیٹھیں گے آپ؟ جولیا نے پوچھا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جولیا نے کار سٹارٹ کر دی اور پوچھا کہاں چلیں گے؟ میں گیرال اسکوائر میں رہتا ہوں، ریکسٹن اسٹریٹ، دیکھیے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، زحمت ہو رہی ہے۔ نہیں بالکل بھی نہیں، اور وہ ہنس پڑی اور ریکسٹن اسٹریٹ تک خاموشی ہی رہی۔ گیرال اسکوائر کے سامنے کار روک کے جولیا بھی نیچے اتر آئی تھی، لیکن پھر اس کی حیرت کی انتہائی نہیں رہی جب اس نے دیکھا کہ وہ نوارد آدمی جو اجنبی تھا وہ اس کی سیٹ پہ تھا ہی نہیں۔ اور جولیا کیونکہ راستے پر خیالات میں الجھی رہی تھی تو اس نے بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف پچھلی نشست کی طرف آئی، اس نے گیٹ کھولا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک کپڑوں کی گٹھری رکھی تھی جو کہ اس پہلے نہیں تھی۔ وہ اسے کھولنے کے لیے جھک پڑی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کو ایسا لگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے۔ گٹھری میں ایک نوزائیدہ بچے کی لاش تھی۔ وہ اسے بدحواسی میں جلدی سے ڈھانک کے اگلی سیٹ کی طرف مڑی اور دروازہ کھول کے اسٹیئرنگ کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ وہ جلدی سے جلدی یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن ابھی وہ کار اسٹارٹ کر بھی نہیں پائی تھی کہ ایک آدمی دروازہ کھول کے اس کے برابر میں آ کے بیٹھ گیا۔ وہ صورت سے ہی لفنگا معلوم ہو رہا تھا اور ہر لحاظ سے کوئی برا آدمی۔ جولیا کانپ کے رہ گئی، لیکن اس آدمی نے بڑے سکون سے کہا گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے جملہ انگریزی میں ادا کیا تھا، گاڑی چلاؤ اور دریا کی طرف لے چلو، باقی باتیں راستے میں ہو جائیں گی۔ جولیا نے کار اسٹارٹ کی لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کار چل پڑی۔ اس آدمی نے کہا محترمہ ایسے کام رات کی تاریکی میں انجام دیے جاتے ہیں، وہ تو کہیے میری نظر پڑ گئی ورنہ آپ تو بڑی مشکل کا شکار ہو جاتی، اور آپ بھی بیچوں بیچ سڑک پہ بتائیے گٹھری کھول رہی تھی۔ جولیا کچھ نہ بولی کیونکہ اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ یہ شاید آپ کی کسی سہیلی کا بچہ ہے یا شاید آپ کی بہن کا، آپ کا تو نہیں ہے، مجھے یقین ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، جولیا نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ کسی نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ ارے اب مجھے اس سے کیا، میں تو آپ کی مدد کرنے جا رہا ہوں، اس طرح اسے ٹھکانے لگاؤں گا، کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی، بس آپ مجھے 100 روپے دے دیجیے گا، غریب آدمی ہوں، زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ پھر ہم یہاں بتائیں گے کہ 100 روپے دیکھنے میں سننے میں بہت چھوٹی سی رقم لگ رہی ہے، لیکن جس زمانے میں یہ ناول لکھا گیا تھا اس زمانے میں 100 روپے کی ویلیو یقیناً ہزاروں لاکھوں میں ہی رہی ہوگی۔
غریب آدمی ہوں، زیادہ تکلیف نہیں دیتا. ویسے اگر آپ کسی بڑے دادا کے چکر میں پڑ گئی نا تو وہ تو 1000 سے بھی کم نہ لیتا. جولیا ایسی بدحواس تھی کہ سب بھول گئی. اس کو یاد تھا تو یہ کہ اس کی گاڑی میں ایک بچے کی چھوٹے سے لاش ہے. اس آدمی نے پھر کہا ایسے کاموں کے لیے مجھے ہمیشہ یاد رکھیے، میں آپ کو اپنا پتہ بتا دوں گا. اچھا ٹھہری ذرا اس گلی کے سامنے، مجھے وہاں کسی سے بات کرنا ہے. جولیا گلی کے پاس رک گئی. وہ آدمی کار سے ہی بیٹھے بیٹھے اس نے پان والا جو وہاں پہ دکان تھی گلی کے کارنر پہ، اس سے کہا کہ شارٹی کو بھیج دو. تبھی شارٹی جو کہ ایک پاس کی دکان سے نکلتا ہوا نظر آیا. وہ قریب آ کے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے. شارٹی پیچھے بیٹھ جاؤ. اس نے جولیا کے قریب بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا یہ خاتون مصیبت میں معلوم ہوتی ہیں اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. شارٹی پیچھے بیٹھ گیا. لیکن کیا بات ہو گئی، تم پر تو ہر ایک کا بھوت سوار ہو جاتا ہے مدد کرنے کا. خواہ دوسروں کے پھٹے میں ٹانگ اڑاتے ہو کیا، اور یہ 100 روپے کیا دے بھی سکیں گی، پوچھو ان سے. اتنی دیر میں جولیا کو سچ مچ ایسا ہی لگنے لگا تھا جیسے اس نے کوئی جرم کر دیا ہو. میں دوں گی لیکن ابھی میرے پاس یہاں روپیہ نہیں ہے. دیکھا شارٹی نے بولا، میں کہتا تھا ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، یہ ہمیں بیوقوف بنا رہی ہیں. آگے بیٹھے ہوئے آدمی نے کافی تیز لہجے میں کہا آپ کے پاس 100 روپے نہیں ہیں؟ یہاں نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے گھر چل سکتے ہیں. میں گھر نہیں جا سکتا، یا تو آپ 100 روپے دیجیے یا ہم آپ کو لے کے پولیس کے پاس چلتے ہیں. پولیس اسٹیشن کے نام سے جولیا بوکھلا گئی. وہ وہاں اپنی اصل حیثیت کبھی بھی ظاہر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ سیکرٹ سروس کے ممبرز کو اپنی اصل حیثیت کبھی بھی کہیں پبلک میں نہیں بتانی ہوتی تھی. اور اگر وہ ایسا کرتی تو یقیناً سیکرٹ سروس سے الگ کر دی جاتی، اور محکمے سے الگ ہو جانے کے بعد زندگی جیسی گزرتی ظاہر تھا. محکمہ اتنی معقول تنخواہ دیتا تھا کہ وہ ایک کار بھی رکھ سکتی تھی، رئیسوں کی جیسی زندگی بھی گزار سکتی تھی. اس کا خیال سے اس کے ہاتھ کانپ گئے. ویسے اسے اطمینان تھا کہ X2 کو ان حالات کی خبر ضرور ہوگی. پھر اس نے کہا دیکھیے آپ اتنی مہربانی تو کر ہی سکتے ہیں. جولیا منمنائی. اگر ہم جیسے لوگ مہربانی کرنے لگیں تو بھوکوں مر جائیں. ہم سے تو کسی کو ہمدردی ہوتی نہیں ہے. پھر آپ جو بھی کہیں میں کرنے کو تیار ہوں. پولیس اسٹیشن، وہ غرایا. نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ. ٹھہریے میں بتاتا ہوں. شارٹی نے کہا آپ ہمیں ایک تحریر دے دیجئے اور اس میں یہ لکھ دیجئے کہ یہ میری سہیلی اما دیوی کا بچہ ہے، اور اس کے بائیں ران پر ایک سیاہ داغ ہے، اور میں نے اس کو گلا گھوٹ کے مارا ہے، اور میں اپنی سہیلی کو بدنامی سے بچانا چاہتی ہوں. میں یہ سب کچھ اپنے ہوش و حواس میں لکھ رہی ہوں. اس تحریر سے کیا ہوگا؟ جولیا نے تیز لہجے میں پوچھا. ارے آپ روپے ادا کریں گی اور ہم یہ تحریر آپ کو واپس کر دیں گے. جولیا کچھ دیر تو خاموش رہی، پھر بولی ٹھیک ہے مجھے اعتراض نہیں، لائیے کاغذ قلم دیجیے. شارٹی تو لگتا تھا تیار بیٹھا تھا. اس نے کاغذ نکال کے دیا اور ساتھ میں قلم بھی دیا. جولیا نے تحریر لکھ دی. اپنا نام پتہ بھی. یہ بتائیے آپ کا یہ نام پتہ اصلی بھی ہے کیا؟ آپ میرا ڈرائیونگ لائسنس چیک کر لیں. اچھا ٹھیک ہے دکھائیے. جولیا نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھایا اور وہ مطمئن ہو گیا. مگر میں آپ کو روپیوں کی ادائیگی کیسے کروں گی؟ جب آپ کہیں ہم وصول کر لیں گے. ٹھیک ہے آپ ابھی ہمارے ساتھ گھر چل سکتے ہیں، گھر دیکھ سکتے ہیں، اور لیکن اس شرط یہی کہ ایک کو ابھی یہاں ہماری گاڑی سے اترنا پڑے گا لاش کو لے کر. ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہو، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اور ہم کسی بھی دن آ کے آپ کے گھر سے پیسہ لے جائیں گے جب دل چاہے. وہ دونوں اتر گئے اور شارٹی گٹری اٹھائے ہوئے تھا. یہ لوگ دریا سے زیادہ فاصلے پہ نہیں تھے، لہٰذا یہ سڑک بھی قریب ویران ہی تھی. جولیا نے بڑی تیزی سے کار گھمائی اور شہر کی طرف نکل بھاگی. یہ دلچسپ داستان ہم یہاں پہ ختم کر رہے ہیں، اور ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہم ہمیشہ کہتے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے، کچھ نہیں جاتا، سبسکرائب کر لیجیے. اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور آگے کیونکہ یہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے آپ کون سی ناول ابن صفی مرحوم کی سننا چاہتے ہیں، جاسوسی دنیا میں کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کی، یا پھر عمران سیریز سے. اور اگر آپ چینل سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ.